الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہیں، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا. اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا. وہ میرے آقا و مولا ہے، وہ میرے مرشد پاک کے آقا اور مولا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا اور مولا. وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما. وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری مور ہے. وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں. اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے. اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو. اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو. اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی. اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے. اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، یہ سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے کی اور اپنے مقربین و صالحین کے در پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ جب اس دنیا سے ہمارا جانا ہو، موت کا وقت قریب ہو، تو ہمارا شمار غافلوں میں نہ ہو بلکہ ذاکرین ذاکرین. تو آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو پچھلے جمعہ پاک پر وقت کی کمی کے باعث رہ گئی. تو جس قدر اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو اس کی توفیق سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے جس قدر ہو سکا مکمل کریں گے. تو ابتدا یہاں سے کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن آتا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ میں جب بھی آپ کے اس فرمان عالی شان کو پڑھتا ہوں
سناتا ہوں تو ایک عجیب سی تسکین اور خوشی محسوس کرتا ہوں، اور یہ احساس ہوتا ہے کہ پروردگار عالم تو نے ہم پر کتنا احسان عظیم فرما دیا ہے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر، آپ کا غلام بنا کر، یہ تیرا ہم پر بڑا بڑا احسان عظیم ہے۔ فرمایا کہ جب جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن آتا ہے، یعنی جمعرات کی غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کے غروب آفتاب تک کا جو یہ 24 گھنٹے کا دورانیہ ہے، فرمایا جب یہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ ملائکہ ایسے ہیں جنہیں نور سے پیدا فرمایا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، ملائکہ تو سارے ہی نور سے پیدا کیے ہیں، تو یہ جو فرمایا کہ کچھ ملائکہ ایسے ہیں جنہیں نور سے پیدا فرمایا ہے، تو پھر یہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ سارے کے سارے ملائکہ نور سے پیدا فرمائے ہیں، مگر یہ جو ملائکہ ہیں انہیں کچھ خاص نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص نور سے کچھ ملائکہ ایسے پیدا فرمائے ہیں جن کا کام فقط یہ ہے کہ جب جمعہ کی رات آتی ہے، جمعہ کا دن آتا ہے، تو وہ زمین پر اترتے ہیں، اور زمین پر اتر کر وہ کرتے کیا ہیں؟ مجھ پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود لکھتے ہیں۔ ان کے پاس نور کی تختیاں، سونے کے قلم، چاندی کی دوات انہیں عطا کی جاتی ہے، اس کا اجرا کیا جاتا ہے، اور انہیں وہ خاص نور سے بنایا گیا اور خاص جنت کے خزانوں میں سے وہ خزانے عطا کیے جاتے ہیں۔ یہ ساری تیاری ہو رہی ہے، ادھر ابھی غروب آفتاب آیا نہیں، ادھر تیاری شروع ہو گئی۔ خاص نور سے بنائے ہوئے فرشتوں کو طلب کر لیا، اب انہیں بھیجا جانا ہے، کہاں بھیجا جانا ہے؟ حضور پر درود پاک پڑھنے والوں کے پاس۔ پہلے تو وہ خاص نور سے بنائے گئے، پھر انہیں خاص خزانوں سے نوازا جاتا ہے، سونے کے قلم دیے جاتے ہیں، چاندی کی دوات دی جاتی ہے، نور کی تختیاں انہیں عطا کی جاتی ہیں، وہ یہ لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ اور پھر فرمایا یہ جو 24 گھنٹے کا ایک دورانیہ ہے، جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کے غروب آفتاب تک، اس دن اس رات جب جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ سونے کے قلم سے، چاندی کی دوات سے، نور کی تختیوں پر اس کا نام لکھ لیتے ہیں۔ اب نام لکھتے کیسے ہیں؟ فلاں کا بیٹا فلاں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھا۔ اب یہاں پر ذرا دیکھیں، عظمت تو دیکھیں، درود آپ پڑھتے ہیں، تذکرہ آپ کے والد کا بھی ساتھ کیا جا رہا ہے۔ پھر جب وہ وہاں سے پلٹتے ہیں تو وہ 2 ریکارڈ ہوتے ہیں ان کے پاس، جب واپس لوٹتے ہیں تو فرمایا وہ 1 ریکارڈ گنبد خضرا میں جمع کرا دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے فلاں غلام نے آپ پر درود پاک۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب خود فرما دیا کہ میرا کوئی بھی امتی جب مجھ پر درود پڑھتا ہے، سلام بھیجتا ہے، تو میں خود سنتا ہوں اور خود اس کا جواب دیتا ہوں، تو پھر یہ فرشتوں کو مقرر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور فرشتوں کا ریکارڈ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آقا تو غلاموں کی، مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پر ٹکراؤ آ گیا 2 باتوں کا، بولیے نا۔ جب فرمایا میں خود سنتا ہوں،
تو پھر فرشتے کی کیا ضرورت تھی، اور پھر اسے ایسے خاص نور سے بنانے کی کیا ضرورت تھی، اسے ایسے خزانوں میں سے خزانے عطا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اب ان دو باتوں کے اندر، دو فرمان کے اندر ٹکراؤ آ گیا، مگر ہم نے ٹکراؤ نہیں ہونے دینا، ہم نے تطبیق کرنی ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی؟ اب تطبیق اس کی کیا ہوگی؟ وہ فرمایا کہ میں خود سنتا ہوں، حق فرمایا خود سنتے ہیں۔ فرشتوں کو پیدا اس لیے کیا گیا اور فرشتوں کو اس خاص نور سے اس لیے بنایا گیا کہ وہ بڑی بلند بارگاہ ہے، اس بلند بارگاہ کا ادب بھی یہ ہے کہ کوئی غلام بھی تو ہونا جو پیش بھی کیا کرے۔ اگرچہ آپ خود سنتے ہیں، خود جانوں سے بھی زیادہ مومنین کے قریب ہیں، مگر اس بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ کوئی غلام بھی مقرر کیے جائیں جو آقا کی بارگاہ میں پیش بھی کریں۔ بولیے، تو اس لیے آپ خود جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار بھی ہیں۔ پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس دورانیے کے اندر، یہ جو 24 گھنٹے کا دورانیہ ہے، اس دورانیے کے اندر کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ یعنی جمعرات کی جب سورج غروب ہو گیا، اس وقت سے لے کر جمعے کے سورج غروب ہونے تک اس 24 گھنٹے میں جو کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، میری بارگاہ میں درود پاک پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی 100 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ 70 حاجتیں آخرت کی، اخروی بہتریاں فرما دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اور اس روز جب نہ کوئی سایہ ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، اس روز کے لیے 70 حاجتیں اس کی اللہ پاک، اور 30 حاجتیں فرمایا اس کی دنیا کی اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ تو یہ درود پاک پڑھنے کی فضائل و برکات ہیں، اور میں اس سے قبل بھی اس موضوع کے اوپر بات کر چکا، اور مگر جی چاہتا تھا کہ آج ابتدا اس سے کی جائے، اگرچہ اس پر بات ہو چکی۔ پچھلے جمعہ پاک پر ذکر خفی کے اوپر ہم نے بات کی، اور لطائف کے اوپر، لطائف کی اقسام کو چند بیان کی گئی، اور ان کے مقامات اور کیفیات کا ذکر کیا، تذکرہ کیا۔ تو اسے اس کے ساتھ ایک ربط قائم کرنے کے واسطے وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے، اب یہ جو ذکر اور اذکار ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی ہیں جن کے ہم ذکر کرتے ہیں، اس کے ذاتی نام کا ذکر کرتے ہیں، ذکر جاری بھی کرتے ہیں، ذکر قلبی بھی کرتے ہیں، ذکر خفی بھی کرتے ہیں۔ اب ایک ذکر قلبی ہے اور ایک ذکر خفی ہے۔ کم عقلی کے باعث اور نادانی کے باعث ہم ذکر خفی کو ذکر قلبی کہہ دیتے ہیں، اور ذکر قلبی کو، بولیے، ذکر خفی کہہ دیتے ہیں، ایک ہی ذکر تصور کرتے ہیں، جبکہ ذکر لسانی ذکر کچھ اور ہے، قلبی ذکر کچھ اور ہے، اور خفی ذکر کچھ اور ہے۔ اور یہ نہیں کہ یہ کچھ صوفیاء کرام نے، اولیاء کرام نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں نے یہ بات اس لیے یہ کی ہے کیونکہ اکثر جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کہاں ہے، آپ ذکر قلبی کی بات کرتے ہیں، خفی کی بات کرتے ہیں، لطائف کی بات کرتے ہیں، تو یہ کہاں پر ہے اس کا حکم؟ تو میں نے اس لیے اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر احکام ذکر کے بارے میں جب فرمایا، اس کے نفاذ کے واسطے، تو کیا فرمایا؟ اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کر، بولو، دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ، دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ۔ تو یہ کون سا ذکر ہے؟ ذکر، بولو، قلبی۔ پھر ایک اور مقام پر کیا فرمایا؟ اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کر، پہلے کیا فرمایا؟ دل ہی دل میں،
اب پھر کیا فرمایا؟ اپنے رب کو یوں یاد کر آواز کے بغیر۔ پہلے کیا فرمایا؟ دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ، پست آواز کے ساتھ۔ پھر دوسری کیفیت کیا فرمائی؟ اپنے پروردگار کو ایسے حال میں یاد کر پست آواز کے ساتھ کہ کوئی آواز تیری سن نہ سکے۔ بس اب جب آپ ذکر خفی کرتے ہیں کوئی آواز سنتا؟ وہ جو آپ سانس اندر لے کر جاتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، سانس باہر لے کر آتے ہیں تو ہو پکارتے ہیں، بھی کوئی ساتھ بیٹھا بھی سنتا ہے؟ اس کا حکم بھی قرآن پاک کے اندر فرمایا، اپنے پروردگار کو یوں یاد کرو پست آواز کے ساتھ، اور پھر فرمایا ایک مقام پر بغیر آواز کے ساتھ۔ حدیث پاک کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میں اس کی فضیلت بتا رہا ہوں کہ ایک بندہ لسانی ذکر کرتا ہے، دوسرا بندہ قلبی ذکر کرتا ہے عاجزی اور خوف کے ساتھ، پست آواز کے ساتھ، اور ایک بندہ ذکر خفی کرتا ہے بغیر آواز کے ساتھ۔ تو اس کے فضائل و برکات کیا ہیں؟ لسانی ذکر کا مقام کیا ہے، قلبی ذکر کا مقام کیا ہے، اور خفی ذکر کا مقام کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اگر زبان 70 مرتبہ اللہ اللہ پکارے تو دل 1 مرتبہ اللہ کہے تو اس کے برابر ہو جاتا ہے۔ لسانی ذکر اگر 70 بار کیا جائے، یاد ہوگا میں نے طی لسان کی بات کی تھی پچھلے جمعہ پاک پر، یاد ہے؟ بولو تو صحیح، وہ جو باتیں میں کرتا ہوں وہ اسے یاد بھی رکھتے ہو کہ نہیں؟ تو طی لسان کی بات کی تھی، طی مکانی کی بات کی تھی، طی زمانی کی بات کی تھی، یہ بڑی ایک گہری بات ہے، اور یہ ایک معرفت کا گوشہ ہے جس کا تذکرہ میں نے کیا تھا۔ تو فرمایا کہ لسان جب لسانی طور پر وہ 70 مرتبہ پکارتا ہے تو جب اس کا دل ابھی زندہ نہیں، ذکر لسانی ہے تو وہ 70 مرتبہ پکارے، جب دل زندہ ہو جاتا ہے تو دل 1 مرتبہ پکارے تو اس کے برابر ہے۔ جس بندے نے زبان سے 70 مرتبہ اللہ کو یاد کیا، اس کے دل نے 1 دفعہ یاد کیا تو وہ قلبی ذکر والا لسانی پر غالب آ گیا۔ اسی طرح جب قلبی ذکر کیا جاتا ہے اور پھر جب ذکر خفی ہوتا ہے، خفی کی کیفیت میں، حقیقت کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، تو پھر بندہ سو بھی جائے تو ذکر رکتا۔ یہ جو ہم ذکر جب کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ذکر خفی کے لیے تیار ہو جائیں، بولو ایسا ہی کہا جاتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ذکر خفی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ مرشد، وہ شیخ، وہ رہبر، وہ رہنما، مربی، وہ کیا کہتا ہے؟ ذکر کے لیے، ذکر خفی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ در حقیقت وہ آپ کو دعوت دیتا ہے ذکر خفی کی، مگر آپ کرتے ذکر قلبی ہیں۔ کبھی یہ راز دیکھا؟ بولو نا، کبھی یہ راز سوچا ہے؟ اس کی کبھی باریکیاں دیکھی ہیں کہ پہلے جب ہم دربار شریف پر تھے تو ہم نے لسانی ذکر کیا، بلند آواز سے جاری ذکر کیا، جب ہم یہاں پر آئے تو کہا ذکر خفی کے لیے تیار ہو جائیں۔ بھی آپ کو تیاری تو کروائی ذکر خفی کی، ایسا ہی ہے نا، مگر کیا آپ نے ذکر قلبی اور دیگر لطائف کے ساتھ کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب مرید کسی رہبر و رہنما کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، کسی مرشد کامل کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، تو وہ خود ذکر قلبی کے مقام پر ہوتا ہے۔ یاد ہوگا میں نے پچھلے جمعہ پاک پر کہا تھا کہ میرے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری اس چوکھٹ پر ہم مرید ہی اسے کرتے ہیں جو ذکر قلبی والا ہو۔ بات سمجھ آئی؟ ورنہ آتا رہے اسے مرید نہیں کرتے۔ یہ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، آ کر ملتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے اور پھر چلا بھی جاتا ہے، اسے بیعت نہیں کرتے۔ فرمایا بیعت اس وقت کرتے ہیں جب اس سے ذکر قلبی کے قابل بنا لے۔ جب بندہ ذکر قلبی کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر اسے بیعت کی جاتی ہے۔ تو جب بندہ بیعت کر لیتا ہے تو اس کی توجہ کا مرکز، میری باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا، جس وقت بیعت ہو جاتی ہے اور بندہ ذکر قلبی کے مقام پر ہوتا ہے تو اس لمحے کیا ہوتا ہے
اس کی توجہ کا مرکز مرشد کریم ہوتا ہے، وہ رہبر، وہ رہنما ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ ذکر کی تیاری کر لیں، وہ آپ تیاری کیا کرتے ہیں؟ ذرا غور کریں نا اس کے اوپر۔ جب آپ کو کہا جاتا ہے ذکر خفی کے لیے تیار ہو جائیں، تو آپ وہ تیاری کرتے کیا ہیں؟ سب سے پہلے تصور کس کا باندھتے ہیں؟ بولو نا، وہ جو تیاری سکھائی ہے آپ کو، اس تیاری میں محرک کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ یہ چیزیں پڑھو اور تصور اپنے مرشد کریم کا رکھو۔ اور پھر جب ذکر اللہ کہا جاتا ہے تو سب سے پہلا جو لطیفہ قلب ہے اس سے ذکر، یعنی توجہ کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ توجہ کے ساتھ ذکر کریں، تو آپ اس لطیفہ قلب کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اب وہ جو ذکر قلبی ہوتا ہے تو مرید کی توجہ کا مرکز کیا ہے؟ بولو، شیخ ہے، مرشد ہے۔ اور وہ جو مرشد موجود ہے، جو ذکر کروانے والا رہبر رہنما ہے، جس کا تصور آپ نے باندھ لیا ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ چونکہ ذکر لسان سے بھی آگے ہیں، ذکر قلب سے بھی آگے ہیں، وہ ذکر خفی کے مقام پر ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ لسان سے آگے، قلب سے آگے، یعنی قلب سلیم، قلب منیب، قلب شہید، یہ 2-3 درجے ہیں بولو قلب کے۔ جب لسان پر انسان ہوتا ہے اس وقت قلب سلیم نہیں ہوتا۔ جب قلب سلیم ہوتا ہے، میں اسے اور سادہ الفاظ میں، جب آپ مرشد کریم کا تصور کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس وقت آپ کا دل قلب سلیم ہوتا ہے۔ تصور مرشد کا ہے، ذکر اللہ کا چل رہا ہے، اور خیال میں کون ہے؟ مرشد کریم۔ ذکر کس کا ہے؟ اللہ کی ذات کا۔ اس وقت دل کیا ہے؟ دل قلب سلیم کے مقام پر آ جاتا ہے۔ وہ جو رہبر و رہنما جو آپ کو ذکر کرانے والے ہیں، جن کا تصور آپ نے باندھ لیا، وہ رہبر و رہنما جو ہیں وہ لسان سے آگے، قلب سے آگے، وہ خفی کے مقام پر ہوتے ہیں جب آپ کو قلبی کرواتے ہیں، اور ان کا جو دل کی حالت ہے وہ قلب سلیم نہیں بلکہ قلب منیب ہوتی ہے۔ اب قلب منیب کیا ہے؟ یہاں سے آپ کو مقام خفی اور اخفا کا سمجھ میں آ جائے گا راز۔ قلب منیب وہ دل ہے جو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جھکا رہتا ہے۔ میری بات کو سمجھے؟ قلب سلیم تو وہ تھا نا جب آپ نے تصور باندھ لیا مرشد کا اور ذکر شروع کر لیا تو آپ قلب سلیم بنے۔ جب ذکر سے ہٹے تو دھیان بھی ہٹ گیا، بولے نا، دھیان بھی ہٹ گیا، تصور بھی ہٹ گیا، ذکر بھی تھم گیا، لسانی ذکر بھی تھم گیا، قلبی ذکر بھی تھم گیا۔ مگر خفی وہ مقام ہے جو ذکر خفی کرتے ہیں، اور قلب منیب وہ مقام ہے کہ بندے کا دھیان بھی ہٹ جائے، ذکر رکتا نہیں ہے۔ بندے کی توجہ فقط اس کے دل کا مرکز جو ہے، پہلے مرشد تھا، اب اس کا مرکز رب کائنات کی طرح۔ اس بندے کا دل ہر وقت، ہر لمحہ، وہ سو رہا ہے تب بھی، جاگ رہا ہے تب بھی، وہ سفر میں ہے، وہ کچھ بھی کر رہا ہے، اس کے دل کا دھیان اللہ ہی کی طرف جھکا رہتا ہے۔ میری بات کو میں اس کو سمجھانے کے واسطے، یہاں نماز پڑھنی ہے اگر آپ نے، تو کدھر نماز پڑھیں گے رخ کر کے؟ بولے نا، قبلے کی طرف۔ اب آپ موجود کہاں ہیں؟ بھی یہاں پر ہیں، مسجد کے اندر، تو نماز کدھر پڑھیں گے؟ ایک سمت توجہ کرنی پڑے گی۔ میں آپ کو یہ مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، بولو نا، ایک سمت توجہ تو کرنی پڑے گی، ادھر تو نہیں ہوگی نماز، یا ادھر تو نہیں ہوگی۔ وہ جو کہا جاتا ہے ذکر کی تیاری کر لیں، تصور باندھتے ہیں، اسی طرح وہ نماز یہاں پر اگر پڑھیں تو پھر اس وقت جب مقام قلب پر ہوتا ہے بندہ، ذکر قلبی پر ہوتا ہے، تو اس کو ایک سمت تعین کرنی پڑتی ہے۔ ایسا ہی ہے، پھر نماز ہوگی۔ اب اگر آپ کو یہاں سے اٹھا لیا جائے اور کعبۃ اللہ کے سین میں لے جائے، پھر کدھر منہ کریں گے؟ بولو نا، تو جدھر بھی منہ کرو کعبہ سامنے ہی ہے نا۔ اس طرف آ جاؤ تب بھی سامنے، اس طرف آ جاؤ تب بھی سامنے، اس طرف آ جاؤ تو الغرض جس طرف بھی تم جاؤ گے تیرا رخ سامنے کعبہ ہوگا۔ یہ مقام خفی ہے۔ مرشد کریم
وہ رہب و رہنما جس کا تصور آپ باندھتے ہیں، وہ کروانے والا جو رہب و رہنما ہے وہ ذکر قلبی سے آگے ذکر خفی پر ہوتا ہے. اس کا دھیان یوں سمجھے کہ اس کا دل عرش اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی گزرگاہ اس کا دل بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقام قیام اس بندے کا دل بن جاتا ہے، قلب شہید بن جاتا ہے. اب میں نے جو پچھلے جمعہ پاک پر، وقت آپ کا ہو گیا بس 5 منٹ، تو پچھلے جمعہ پاک پر جو بات کی تھی اور کچھ باتیں جو رہ گئی مختصر سے اس کو کر لیتے ہیں. انسان کے وجود کے اندر یہ جو لطائف کی میں نے ایک اقسام بیان کی تھی. سب سے پہلے لطیفہ قلب ہے، پھر لطیفہ روح ہے، پھر لطیفہ سر ہے، پھر خفی ہے، اخفا ہے. 5 لطائف پورے ہو گئے. بولو اب یہاں 5، اس کے بعد آپ آگے چلیں. لطیفہ نفس ہے، میں اسے لطیفہ ہی کہوں گا چونکہ سمجھانے کے واسطے بات مشکل نہ ہو، اس لیے لطیفہ ہی کہوں گا. نفس ہے. نفس کے بعد سلطان الاذکار. بولیے 5 کے بعد آپ نے 6 کاؤنٹ نہیں کرنا، اس 5 کو جو میں نے پہلے بتائے، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، یہ 5 علیحدہ. اب آگے آ جائیں. نفس ایک ہو گیا. سلطان الاذکار جب کہا جاتا ہے تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو سلطان الاذکار بھی کہتے ہیں، اس کو لطیفہ قلبیہ بھی کہتے ہیں، یاد ہے؟ اب اس کے اندر کیا ہے؟ یہ آپ کا ظاہری وجود، اقوائے بدن، یہ آپ کا وجود جس چیز کا مرکب ہے، اس میں آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، مٹی بھی ہے. یہ 4 چیزیں ہیں، 4 چیزیں یہ، اور پھر ان 4 چیزوں کا جو مرکز ہے وہ نفس ہے. بولیے کیا بنا؟ 5 ہو گئے. 5 پہلے لطائف بتائے اور 5 اب یہ ہو گئے. ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 10. اب یہ جو 5 جو میں نے جس کا ذکر بعد میں کیا، جس میں آگ، پانی، ہوا، مٹی، یہ جو آپ کے وجود کا جو مرکب ہے، اور پھر اس کے بعد جو نفس ہے، یہ عالم خلق ہے. اس کا تعلق عالم خلق سے ہے. میں بڑی خاص بات کر رہا ہوں. اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ عالم خلق سے ہے. وہ جو میں نے پہلے بتائے قلب، روح، سر، خفی، اخفا، یہ جو ہیں ان کا تعلق عالم امر سے ہے. ہم ذکر شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ قلب سے. اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ عالم امر سے. نفس کا تعلق اور وہ جو سلطان الاذکار جو اس کا تعلق کہاں سے؟ اس کے اندر جو چیزیں آگئی میں اسے مختصر کر رہا ہوں وقت کی کمی کے باعث. اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ یعنی آپ کا جو وجود ظاہر ہے وہ عالم خلق ہے، اور وجود باطن جو ہے وہ عالم امر ہے. میں نے پچھلے جمعہ پاک پر بتایا تھا کہ آپ کے اندر مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بسا رکھی ہیں. روح اللہ کی مخلوق. بولو ایک مخلوق آپ کے اندر، اور یہ امانت ہے. جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ پرواز کرتی ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف اس عالم حقیقت و امر کی طرف لوٹ جاتی ہے. جیسے وجود کو روح چلاتی ہے، بولو روح نکل جائے وجود ہلتا بھی نہیں، اسی طرح مقام قلب ہے، اس کے اوپر ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے جس سے دل چلتا ہے. کون سا دل؟ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. ایک تو دل وہ ہے جو پمپ کر رہا ہے. بولیں کبھی یہ غور کیا ہے؟ میں نے پچھلے جمعہ پاک پر بھی یہ بات کی تھی. اس دل، یہ تو چلو دل پمپ کرتا ہے تو سارا خون جو ہے آپ کا سرکولیٹ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. دل رک جائے تو جی بس ڈیڈ ہو گیا بندہ. کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ دل کو کون چلاتا ہے؟ اسے بھی تو کوئی کرنٹ دیتا ہے نا. وہ کرنٹ جب دینا بند ہو جائے بندہ چلا جاتا ہے. وہ دل تو چل رہا ہے، سارے وجود کو چلا رہا ہے. اس دل کو کون چلا رہا ہے؟ فرمایا اس دل کے پیچھے اس کا ایک باطن ہے جو دل ہے. اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کر، دل ہی دل میں. اب ہم سمجھتے ہیں کہ جس کا دل جاری ہو جائے، قلب جاری ہو جائے، وہ یہ دل ہے جو دھڑکتا ہے، پمپ کرتا ہے. سائنس بھی کہتی ہے بھی ہاں بندہ سویا بھی ہو تو یہ نہیں سوتا، یہ
بولو چلتا رہتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جو دل جاری ہو جاتا ہے نا، جسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ذاکر بندہ سو بھی رہا اس کا دل نہیں سوتا، وہ شاید یہ پمپ والا دل ہے. بھی سائنس بھی مانتی ہے کہ یہ سوتا نہیں ہے، تو شاید یہ پمپ بھی کرتا رہتا ہے، ساتھ اللہ اللہ کی تسبیح بھی کرتا رہتا ہے. بولیں ایسا ہی ہے نا، تصور ایک پیدا ہوتا ہے. در حقیقت وہ یہ دل نہیں ہے جو اللہ اللہ کرتا ہے. اگر یہ دل وہ ہوتا جو اللہ اللہ کرتا ہے، تو جب یہ دل بند ہو جائے تو پھر ذکر بند ہو جائے. اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کر، دل ہی دل میں. ایک دل کا ظاہر ہے، ایک دل کا باطن ہے. ایک دل وہ ہے جو آپ کے ظاہر کو چلاتا ہے، ایک دل وہ ہے جو آپ کے وجود باطن کو چلاتا ہے، اور ایک مخلوق ایسی ہے جو ان دونوں کو چلاتی ہے. جیسے روح ہے وہ جسم کو چلاتی کہ نہیں؟ بولو نا. اسی طرح ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے مقام قلب کے اوپر رکھی ہے، اور ایک مخلوق مقام روح پر ہے، یعنی روح خود ہے. ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے مقام سر پر رکھی ہے، ایک مخلوق خفی پر رکھی ہے، ایک مخلوق اخفا پر رکھی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ذکر کرو، تو سب سے پہلے لطیفہ قلب کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس وقت وہ جو مخلوق ہے نا، اب اکثر آپ نے سنا ہوگا اکثر کہ دل پرواز کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عرش کا طواف کرتا ہے. وہ یہ پمپ کرنے والا دل تو نکل کے باہر نہیں جاتا، اس کے اندر کی جو کیفیت ہے وہ بھی باہر نہیں جاتی. وہ جو دل کے اوپر مخلوق بیٹھی ہے نا، جو رب نے بسائی ہوئی ہے، وہ مخلوق پرواز کرتی ہے، اور اس کے پرواز کرنے کا پتہ نہیں چلتا. ایک ہمزاد ہوتا ہے بندے کا. میں کافی علمی گفتگو کر رہا ہوں، اہل علم میری بات کو بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ میں کس مقام سے بات کر رہا ہوں. اب جب ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ جو دل پر مخلوق بیٹھی ہے نا، اس مخلوق، وہ مخلوق ذکر کرتی ہے جب مقام لطیفہ قلب کی بات کرتے ہیں. پھر ہم جب روح کی بات کرتے ہیں تو روح ذکر کرتی ہے. پھر جب ہم مقام سر کی بات کرتے ہیں تو مقام سر پر جو مخلوق بیٹھی ہے وہ بھی کہتی ہے اللہ اللہ اللہ. پھر خفی پر جو بیٹھی ہے وہ بھی اللہ. پھر اخفا پر جو بیٹھی وہ بھی اللہ. جب یہ پانچوں کی پانچوں مخلوق ایک ہی پیج پر، ایک ہی منزل پر آ جاتے ہیں، ایک ہی رستے پر آ جاتے ہیں، اور سارے کے سارے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اللہ اللہ. پھر ہم توجہ کس طرف کرتے ہیں؟ نفس کی طرف. پھر نفس بھی کہتا ہے اللہ. پھر اس کے بعد ہم سلطان الاذکار. اب سلطان الاذکار جو ہے، مجھے بتائیں، اس کے اندر آگ بھی آ گئی، پانی بھی آ گیا، مٹی بھی آ گئی، ہوا بھی آ گئی. پھر جب بندے کا من کامل ہو جاتا ہے اور اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر رب کائنات آگ کو بھی بندے کے تابع کر دیتا ہے، ہوا کو بھی بندے کے تابع کر دیتا ہے، پانی کو بھی بندے کے تابع کر دیتا ہے، مٹی کو بھی بندے کے، بولو، تابع کر دیتا ہے اتباع میں. اب آپ کہیں گے بھی وہ یعنی قادر ہو جاتا ہے بندہ. قادر کیسے ہو جاتا ہے؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام، ہوا ان کے تابع تھی. اب بولو نا، آج تک تو یہ نہیں سنیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کر دی تو ہو گئی. اس کے کرنے کا طریقہ بھی تو دیکھو. جس کے وجود کے اندر وجود لطیف کامل ہو جائے، اللہ کا ذاکر ہو جائے، تو پھر اس کے لیے وہ جو سلطان الاذکار کی کیفیات ہیں، وہ ساری کی ساری، وہ کیونکہ عالم خلق سے ہیں اور وہ عالم امر سے ہیں، تو وہ عالم خلق والی عالم امر کی اتباع میں آ جاتی ہے. سنا ہوگا بہت سے بزرگان دین کے بارے میں کہ وہ پانی پر بھی چل لیتے تھے. اب میں بزرگان دین کی طرف نہیں جاؤں گا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاؤں. دریائے دجلہ رک جاتا تھا، وہ بولو نا، وہ کیا کرتے تھے؟ میں اس کے ظاہری واقعے کی طرف نہیں جاؤں گا، ٹائم ہو گیا آپ کا. وہ کیا کرتے تھے؟ وہاں جو لوگ تھے، جو کفار تھے، وہاں پہ مشرک تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ اس کو ایک بی بی کو پکڑ لیتے، اس کی بلی چڑھا دیتے تھے. اور ان کا یہ ماننا تھا. جب فتح کرتے ہوئے یہاں پر آپ کے غلام پہنچے تو انہوں نے ان کو دیکھا ایسا کام کرتے ہوئے، انہوں نے انہیں روک دیا کہ جب تک امیر المومنین ہمیں اجازت نہ دیں
آپ نے آج کے بعد ایسا کوئی کام نہیں کرنا. آپ کا جو مسئلہ ہے وہ ہم ان تک خبر پہنچاتے ہیں، پھر وہ جو حکم فرمائیں گے وہ کریں گے. آپ نے کیا کیا تھا؟ اب بولو نا، کیا کیا تھا؟ رکا لکھیا سی. اب وہ سلطان الاذکار کے اندر پانی آتا ہے تو پانی اتباع میں تھا تے رکا لکھیا نا جی اللہ دے حکم نال بہنا تے بہ جا، وہ آج تک نہیں رکا. تو میں یہ مختصر سی مثال دی ہے کہ بندے کی اتباع کے اندر پھر رب کیا کرتا ہے ولی کامل کو، جو ذاکر کامل بن جائے اس کو پھر آگ بھی اس کے ماتحت، پانی بھی اس کے ماتحت، ہوا بھی اس کے ماتحت، وہ پھر جو مٹی بھی اس کے ماتحت، وہ جو چاہیں وہ عالم خلق سے کروا لیتے ہیں، عالم امر کے ذریعے سے. بات ہے تو وہ اس انتہا کو وہ بندے اولیاء اللہ، صالحین، کاملین، عارفین، وہ جو ہے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں. رب ان کے وہ پھر دل ان کا کیونکہ قلب منیب اور قلب شہید پر ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی گزرگاہ بن جاتا ہے. اب یہ آخری بات ہے جو میں نے کہا تھا کہ جب ہم مرشد کریم کا تصور کر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر مرشد کریم جو ہم تو مقام قلب پر ہوتے ہیں، وہ جو مرشد کریم مقام خفی پر ہوتے ہیں، ذکر خفی جب کروا رہے ہوتے ہیں اس لمحے وہ ذکر خفی کے مقام پر ہوتے ہیں. تو ذکر خفی کیا ہے؟ وہ دل، اور دل ہی دل، اور اس کے اندر وہ مخلوق جو بیٹھی دل کے اوپر ہے. سائیں کیا کرتے ہیں؟ آپ ذکر کرتے ہیں، تصور کس کا؟ سائیں کا. وہ سائیں کیا کرتے ہیں؟ وہ ضرب لگاتے ہیں اللہ کے ذکر کی، اور آپ کے اندر وہ جو قلب کے اوپر مخلوق بیٹھی ہے نا، اس مخلوق کو باہر نکال لیتے ہیں. میں یہ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، نہ تانوں کسی کتاب چ گل لبنی، نہ کسی دسنے والے نے دسنی ہے. یہ وہی بتا سکتا ہے جسے سینہ بسینہ نصیب ہو. وہ کیا کرتے ہیں؟ اس مخلوق کو جو آپ کے دل پر بیٹھی ہے نا، جب وہ اللہ اللہ کر کے ضرب لگاتے ہیں نا، وہ مخلوق باہر کاٹ لیتے ہیں. وہ مخلوق جب باہر نکالتے ہیں پھر وہ مخلوق پرواز کرتی ہے، اور ولی کامل کی ضرب سے جب وہ مخلوق زندہ ہوتی ہے، زندہ تو وہ ہوتی ہی ہے مگر اس پر نفس کے پردے گرد و غبار چڑھا ہوا ہوتا ہے. وہ ضرب لگا کر وہ پردے جھٹ جاتے ہیں، مخلوق کو باہر آزاد کر دیتے ہیں. جب اس کو آزاد کر دیتے ہیں تو پھر وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور پھر یہ جو دل ہی دل ہے اسے وہ اپنی تسبیح بنا لیتی ہے. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ایک دھڑکن ہے، بولے نا، دل ہی دل، دو کیفیات، اس پر وہ مخلوق ہے. جب وہ مخلوق ذاکر ہوتی ہے اور ولی کامل کی نگاہ سے وہ آزاد ہوتی ہے اور ذاکر بن جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرتی ہے؟ وہ کر رہی ہوتی اللہ اللہ. وہ تسبیح کسے بناتی ہے؟ دل ہی دل کو اپنی تسبیح. پہلے تو وہ باطنی دھڑکن آ گئی. میری باتیں کو سمجھ میں آ رہی ہیں کہ نہیں؟ باطنی طور پہ دیکھیں تو پہلے دھڑکن آئی، بولیں، اس نے دھڑکن کو بنایا اللہ. بندہ سو بھی رہا ہوتا ہے، ہر دھڑکن میں اللہ 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 کی تسبیح چل رہی ہوتی ہے. اس کے بعد ظاہر پہ جب بات آتی ہے تو پھر ہر سانس پر وہ سانس تسبیح بن جاتی ہے. ہر سانس پر وہ مخلوق جو دل پر بیٹھی قابض ہے، وہ مخلوق کیا کرتی ہے؟ سانس پر بھی اللہ اللہ اللہ. اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا دل، ولی کامل کا دل دھڑک رہا ہے، اس میں سے آواز کیا آتی ہے؟ اور بولو اللہ. سانس ولی کامل کا چل رہا ہے، اس میں سے آواز کیا آ رہی ہے؟ اللہ. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ولی کامل کا دل زندہ ہے، جب کہ دل نہیں، دل تو خود تسبیح ہے، مخلوق زندہ ہے. میری بات کو سمجھ. جب روح قبض کر لی، موت کا وقت آ جاتا ہے، بولو، جسے اللہ کا ذکر نصیب ہو جائے وہ مردہ نہیں ہوتا. اگر دل ذکر کرتا ہو تو پھر دل مر کیسے جاتا ہے؟ ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ اگر دل اللہ اللہ کرتا ہے تو پھر ہارٹ اٹیک تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اللہ کے ذکر سے تو دل زندہ اور قوی ہوتا ہے، پھر وہ دل کمزور کیوں ہو جاتا ہے؟ ہارٹ اٹیک کیوں آ جاتا ہے؟ وہ در حقیقت وہ دل خود زندہ نہیں، دل تو تسبیح ہے اس کی، وہ جو اندر بیٹھا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ تو پھر جب روح قبض کر لی جاتی ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے تو سانسیں بھی رک گئی، بولے نا، دل بھی رک گیا، دھڑکن بھی رک گئی تو سانس بھی رک گیا.
تو یہ تو دل مرا نہیں، یہ تو تسبیح تھی اس کی۔ وہ ذاکر تو وہ مخلوق تھی جس کی یہ تسبیح تھی، وہ بھی اللہ کی امانت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ میری بات کو سمجھیں، وہ بندے ولی کامل کے وجود سے جدا ہوتی ہے، کہاں لوٹتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ حدیث پاک کے اندر ہے، یہ بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، حدیث پاک کے اندر ہے کہ ولی کامل کی جب موت کا وقت قریب آتا ہے، میں اس حدیث پاک کے اندر ایک نکتہ ہے بڑا لطیف قسم کا، اس پر غور کر لینا، سارا راز سمجھ میں آ جائے گا۔ ولی کامل کی جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملک الموت کو حکم دیتے ہیں کہ جا میرے فلاں بندے کی روح قبض کر لا۔ وہ جانے لگتا ہے تو حدیث پاک کے اندر ہے، حکم ہوتا ہے تنہا نہیں جانا، وہ میرا بڑا خاص بندہ ہے، ایویں نہیں، کلے نہیں جانا۔ فرمایا کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ملک الموت 500 ملائکہ کے جرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں، اور وہ ولی کامل جہاں بھی ان کا آخری وقت لکھا ہو، جہاں پر بھی موجود ہوں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ جیسے باپ سارے بیٹھے ہیں اس طرح وہ بیٹھ جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بیٹھ جاتے ہیں۔ ان میں سے ملک الموت آگے بڑھ کر ان کے کان کے اندر اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، آپ کی روح قبض کرنے کے گھر سے آئے ہیں۔ حدیث پاک میں کہ وہ بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ اس بندہ خاص کی، اللہ کے دوست کی روح قبض کر لیتے ہیں، کر کے 500 ملائکہ کے جرمٹ میں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ ابھی نیچے ہم خبریں دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا دوست چلا گیا، ایک دوسرے کو بلا رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو حکم دیتا ہے سجدہ کرو۔ وہ سارے ملائکہ اللہ کی ذات کو سجدہ کرتے ہیں۔ جب سجدہ کر لیتے ہیں تو پھر حکم ہوتا ہے کہ جس میرے دوست کی روح کو قبض کر کے لائے ہو اسے سجدہ کرواؤ۔ پھر فرمایا کہ وہ 500 ملائکہ کے جرمٹ میں وہ ولی کامل کی روح اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ جب وہ اللہ کو سجدہ، ابھی نیچے ہم کفن دفن کے چکروں میں ہوتے ہیں، اوپر یہ کام ہوتا ہے، اس لیے تو ہم عرس مناتے ہیں نا کہ اسے، اس ہستی کو اس دن اللہ کا دیدار ہوا، بولو نا، اور پھر قبر میں حضور کا دیدار بھی ہوا، تو ہم اس خوشی میں عرس مناتے ہیں۔ تو پھر وہ جب سجدہ کر لیتی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں، حضرت میکائیل کو طلب فرماتے ہیں، اے میکائیل، جانتے ہیں نا کون ہے، حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس بندے کا نام اے میکائیل میرے مقربین میں لکھ دو، ان قریب ہم تجھ سے، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، تجھ سے اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ اور وہ جو 500 ملائکہ کا جرمٹ ہوتا ہے انہیں حکم دیا جاتا ہے، یہ وہ نقطہ ہے جو میں نے کہا تھا، اس پر غور کرنا، انہیں حکم دیا جاتا ہے جاؤ جا کر اس کی روح کو جہاں سے لائے ہو وہیں جا کر رکھ دو۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ادھر ہم اس کے جسد خاکی کی تدفین کر رہے ہوتے ہیں، عین اسی وقت فرشتے اس کی روح کی تدفین کر رہے ہوتے ہیں۔ ذاکر کون تھا؟ وجود، تو اب اس کو اور سادہ کر لیں، ظاہری وجود تسبیح بن جاتا ہے اور روح ذاکر بن جاتی ہے۔ روح جب اوپر گئی تو وہ ذکر اللہ جسے نصیب ہو جائے وہ مرتی نہیں، اور میں روح جب تو بن گئی تو بس پھر بن گئی، اب تجھے موت نہیں ہے۔ تو پھر وہ روح ذاکر ہوتی ہے، جب وہ اوپر جاتی ہے اللہ کے پاس، پھر واپس اس کی قبر، تو ان کی قبریں بھی زندہ، اور ان کی قبروں کی زندہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ایسے اللہ والوں کی قبروں کے پاس جب آپ آؤ تو آپ کو اللہ یاد آتا ہے، وہ کیونکہ خود بھی زندہ ہیں، وہ توانوں بھی پھر ذکر تلا دیں ہیں، آئے ہو تو پھر اب اللہ کا ذکر کرو، اس کی حمد و ثنا کرو، فاتحہ خوانی کرو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف بندے کو راغب کر دیتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرے، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی
خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری تمام کثیر خامیوں کو درگزر فرما دے۔ ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا لے، موت کی سختی سے بچا لے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد کلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان تنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔